اللہ ایک وقت وہ تھا کہ میری زبان سے بھی نکل جاتا تھا جو لوگ شیعوں کو کہتے ہیں، اب نہیں نکل سکتا اور نہ نکلے گا۔ کیوں کہ میرے ذہن میں یہ غلط بات بیٹھی تھی، نقل کفر نباشت، کہ شیعہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اس لیے شیعہ وہ ہیں۔ اگر آج بھی جب پوچھا جائے نا کسی سے تو سب سے بڑا الزام ہے شیعوں پر، وہ کہتا ہے شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے اس لیے وہ شیعہ وہ ہیں۔ نہیں ہو میرے دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا کی قسم جب میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھا نا تو میری سمجھ میں آ گیا یہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اصل میں یہ بے وقوف خود صحابہ کو نہیں مانتے۔ سمجھا رہی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صاحب کیسٹ خراب ہو جانی ہے، تمہیں پہلا کام کرنا چاہیے۔ سمجھا رہی ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یہ غلط پراپوگنڈا ہے۔ شیعوں کا صرف قصور اتنا ہے کہ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا۔ کہ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا ہے، اور آپ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں جیسے تم کو مولویوں نے سمجھایا ہے۔ تمہارا اور ہمارا ماننے کا طریقہ علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے، کلیہ علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا، تم ضد پہ اڑے ہو کہ قوم شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، تو لو 6 کتابیں تمہاری ہیں جن کا نام ہے صحائح ستہ، 4 کتابیں ہماری ہیں جن کا نام ہے کتب اربع، 6 اور 4 10 کتابیں ٹی وی اسٹیشن پہ رکھو، ان کہنے والے علماء کو بھی ٹی وی اسٹیشن پہ بلاؤ، پھر مجھے بھی ٹی وی سکرین پہ بلاؤ۔ میں پوری ذمہ داری سے قوم شیعہ کا عقیدہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کے عرب کی سپریم کورٹ تک، عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک، چیلنج سے پوری دنیا کو ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کے قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں دنیا کو بتاؤں گا۔ لوگ لکھو، میری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت اس صحابی کو سلام کرے گی کہ صحابی کو۔ ہماری بھی ایک شرط ہوگی، وہ شرط کیا ہے کہ ہم ٹی وی اسٹیشن پہ جنازہ رسول پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، جو نبی کے جنازے میں نظر آئے گا۔ سمجھائیے، میری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت اس صحابی کو سلام کرے گی۔ ہم ٹی وی اسٹیشن پہ جنازہ رسول سامنے رکھیں گے، جو نبی کے جنازے میں نظر آئے۔ تو بات کی سمجھائیے، اور جو نبی کے جنازے میں نظر نہ آئے، یہ قصور میرا نہیں۔ قرآن کو پڑھو، 4 سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں واجب القتل۔ سن قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بندہ نبی کے جنازے سے نکل گیا، سن قرآن اسے کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ اے میرے محمد، جب تم اپنی طبی موت فوت ہو جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ بات کہنے کا پورا حق ہے نا کہ جو بندہ نبی کے جنازے سے نکل گیا ہے، جو بندہ وہ نبی کے جنازے سے نکل گیا ہے، قرآن کہتا ہے ارے وہ جنازے سے نہیں نکلا، اسلام سے نکل گیا ہے۔ میں کوئی زندہ نہیں ہے، میں تو ہو سکتا مردہ ہوں، میرا حسین زندہ باد ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم وَعَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ جب میرے نبی طبی موت فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے، یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے جو نبی کے جنازے سے نکل گیا ہے، وہ جنازے سے نہیں۔ ڈر نہیں بھائی، کس سے نکلا ہے؟ اب بول میں ذمہ دار ہوں، کس سے نکلا ہے؟ اب تمہارے ذہن میں آئے گا کہ وہ کون ہے۔
کہ جو جنازے سے نکل گیا، میں کیلکولیٹر بتانے لگا ہوں، طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائے گا، یاد رکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ جس بندے نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، اگر سمجھنا ہے کہ وہ بندہ کون ہے تو میرے ساتھ ذہن ملانے ہیں، کہ جس بندے نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، اس بندے کا علی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ نام نہیں لینا چاہتا، میری مجبوری ہے، طریقہ میں نے بتایا ہے کہ جس بندے نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، اس بندے کا علی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ سمجھائیے میری بات۔ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں لیکن اولاد رسول کے دشمن کو نہیں مانتے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہم سے زبردستی نہیں منوا سکتی۔ یہ پہلی شرط ہوگی، ہماری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت وہ صحابی کو سلام کرے گا۔ کس صحابی کو؟ جو رسول کے غم میں شریک ہوگا، رسول کے غم میں شریک ہوگا۔ اور ہماری دوسری شرط پتہ کیا ہوگی؟ ٹی وی اسٹیشن پہ لکھ لو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، آج تک نہیں یا مجلس کی حد تک نہیں ہے، جب تک میری پوری زندگی ہے یہ کیس تو ہو رہی ہے، میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ سمجھے؟ ہماری دوسری ٹی وی اسٹیشن پہ شرط یہ ہوگی کہ میری قوم کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت اور صحابی کو سلام کرے گی۔ کس صحابی کو؟ کہ جس صحابی پر بطول راضی ہوگی۔ موجود ہے جس پیغمبر کا جنازہ ہوا ہے، کوئی 25 بندے جنازہ نہ ہو تو دوسرے کتنے چلے گئے؟ میں نے تو یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، میری مجبوری ہے، میں نام نہیں لے سکتا، میں تھوڑا چر ہوا ہے باہر آیا ہوں۔ سمجھائیے میری مجبوری ہے، پر آپ میری طرف دیکھیں، ہماری دوسری شرط ہوگی ہم اس کو سلام کریں گے جس پر بطول راضی ہو، جس پر رسول کی بیٹی، یہ میں نہیں کہتا، کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مایاناز کتاب ہے، قرآن کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے دنیا میں، قرآن کے بعد پہلا ہے، قرآن کا پہلا ہے، قرآن کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے دنیا میں۔ اس مایاناز کتاب میں اگر یہ فرمان رسول اللہ ہو تو پھر میں مجرم، اگر ہے تو پھر سن، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کیا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا جز ہے، میرا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ خون کا جز ہے، نہیں، رسول نے اشارہ کیا کہ جو میں ہوں، کہ جو میں ہوں، اس کا یہ میری بیٹی میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نبی کا اشارہ ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے، اگر میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا جز ہے، اگر میں امام ہوں فاطمہ امامت کا جز ہے، اگر میں سخی ہوں فاطمہ سخاوت کا جز ہے، اگر میں شجاع ہوں فاطمہ شجاعت کا جز ہے، اگر میں طاہر ہوں فاطمہ طہارت کا جز ہے، یعنی جو میں ہوں اس کا یہ میری بیٹی جز ہے، میرا حصہ ہے۔ یہاں تک نہیں فرمایا فَأَغْضَبَهَا، جس نے اسے ناراض کیا، فَأَغْضِبْنِي، اس نے میں محمد کو ناراض کیا، فَأَغْضِبْ اللہ، فَأَغْضِبْنِي فَأَغْضَبْ اللہ۔ نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو میں نے جملہ ویسے نہیں کہہ دیا، اس کے لیے دلیل دے رہا ہوں کہ